ممبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء کرام اور حاضرین محفل، پردے سے سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام على جد الحسن والحسین وعلى آلہ وذریاتہ وأہل بیتہ الذین فازوا فی الدارین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم گناہ گاروں کو بخشوانے والے مولا، بے سہاروں کے ماوا و ملجا، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، مسلسل کئی روز سے آپ حضرات خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی شبیر ثقافی صاحب قبلہ سے خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت کا حکم ہوا ہے اور آپ لوگوں کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ یہ ناچیز فی الوقت آپ کے سامنے ہیں۔ آپ تو ہمیشہ میرا بیان سنتے رہتے ہیں، میری ضرورت نہیں، لیکن آپ لوگوں کی محبت نے مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ خیر چلیں، بزرگوں کا حکم ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کا مطلب سمجھے، اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ پیارے نبی، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے دنیا کا ماحول عجیب و غریب تھا۔ لوگ انسانی زندگی نہیں بلکہ حیوانی زندگی گزارا کرتے تھے۔ انسان اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن پیارے نبی کا صدقہ ہے، پیارے نبی کی آمد کی برکت ہے کہ پیارے نبی کے صدقے سے بچیوں کو عزت ملی، غریبوں کو عزت ملی، یتیموں کو عزت ملی، بیواؤں کو عزت ملی۔ یہ پیارے نبی کا صدقہ ہے، پیارے نبی کی آمد کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو
عزت دی. اللہ اکبر. تو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. کسی کہنے والے نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اللہ اکبر. نبی پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ عالم پسند آیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا کو ہم لوگوں کے درمیان ہم لوگوں کے ہدایت و رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا نبی کریم رؤوف رحیم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں محبت سے رہو. آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی کا حکم ہے کہ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو. کلو مومنین اخوا. اللہ اکبر. کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے. پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلام اور یہ لونڈی تمہارے دینی بھائی ہے، اس کی عزت کیا کرو. جو تم کھاتے ہو اسے کھلاؤ، جو تم پیتے ہو اسے پلاؤ، جو تم پہنتے ہو اسے پہناؤ. اللہ اکبر. کوئی ایسا حکم نہ دو، کوئی ایسا کام نہ دو جسے یہ نہ کر سکے. اللہ اکبر. اور اگر کوئی کام دو تو اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں تک محدود نہیں ہے. پیارے آقا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام حضرت زید بن حارثہ، یہ پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا ہے. پیارے نبی اس قدر محبت فرماتے تھے کہ ایک شانے پر فرزند شیر خدا تو دوسرے شانے پر حضرت زید بن حارثہ ہوا کرتے تھے. یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھی. اللہ اکبر. کہ پیارے نبی نے امتیوں کو تعلیم دیا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً پیارے آقا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہے. جب پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو ذرہ ذرہ خوش تھا. پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے ساری چیزیں کھڑی ہو گئی تھی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی سجدے کے لیے جھک گیا تھا. اللہ اکبر. بیان ہے، کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں. طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اچانک جھک گیا ہے. حضرت عبد المطلب سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ اللہ، ابھی خانہ کعبہ تو کھڑا تھا، اچانک اسے کیا ہو گیا کہ خانہ کعبہ منہ کے بل آ گیا، خانہ کعبہ گرا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب سوچ رہے ہیں کہ ابھی غریبی کا عالم ہے، پیسے نہیں ہے، خانہ کعبہ اگر گر جائے گا تو اس کی تعمیر کیسے کی جائے گی، اس کی مرمت کیسے کی جائے گی. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرنے سے فارغ ہوتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم ہے. اللہ اکبر. کسی نے بتایا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں ایک شہزادہ پیدا لیا ہے. اللہ اکبر. جو ہی حضرت عبد المطلب نے یہ سنا تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ اے مکہ والو سن لو، خانہ کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ خانہ کعبہ سجدے میں جھکا تھا. کیونکہ آج عبد المطلب کے گھر میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے، اور اسی ولادت باسعادت کی خوشی میں خانہ کعبہ سجدہ کو جھکا ہے. اسی مقام پر امام احمد رضا نے کیا ہی خوب کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو.
حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف انسان ہی نہیں تعظیم کے لیے کھڑے ہوا، اللہ اکبر، ساری مخلوقات نبی پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اللہ اکبر ساری چیزیں کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل جلوس نکلنے والا ہے اور کچھ بدعقیدوں کا خیال ہے کہ جلوس نکالنا یہ جائز نہیں ہے، شرک و بدعت ہے، اللہ اکبر، یہ جھنڈی لگانا جائز و درست نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جھنڈی لگانا بھی جائز ہے، جلوس نکالنا بھی جائز ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ فرماتی ہے رأیت الجماعت قد نزلوا من السماء معهم ثلاثة اعلام بیزن، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ جو نبی پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت جب قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک نورانی جماعت زمین پر اتری ہے اور اس کے ساتھ 3 جھنڈے تھے، 3 سفید جھنڈے، اللہ اکبر۔ اس مبارک جماعت نے ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر نصب کیا اور دوسرا جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر نصب کیا اور تیسرا جھنڈا میرے گھر کی چھت پر نصب کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ اندازہ لگائیں، پیارے نبی کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو فرشتے خانہ کعبہ پر جھنڈا لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ فرشتے کعبہ کی چھت پر جھنڈا لگا رہے ہیں، بیت المقدس کی چھت پر جھنڈا لگا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر حضرت آمنہ کی چھت پر فرشتے جھنڈا لگا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو جو لوگ جھنڈا لگانے کو بدعت کہتے ہیں، جو لوگ جھنڈا لگانے کو غلط کہتے ہیں، وہ اپنے عقل کا علاج کرائے۔ ارے انہیں تو سمجھنا چاہیے کہ پیارے نبی کی ولادت باسعادت پر رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے میرے مقدس فرشتے جاؤ روئے زمین پر میرے رسول میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی ہے، اس ولادت باسعادت کی خوشی میں دنیا کو سجا دو، کعبہ پر جھنڈا لگا دو، بیت المقدس پر جھنڈا لگا دو، اور جس گھر میں پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں حضرت آمنہ کے گھر پر جاؤ جھنڈا لگا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر جھنڈا لگانا ناجائز و بدعت ہوتا، شرک ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پیارے رسول کی آمد پر جھنڈا کیوں لگواتا؟ تو ثابت ہوا کہ جھنڈا لگانا یہ خود خدا کا حکم ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میں دورہ حدیث میں تھا اکثر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، تو ایک بدعقیدہ نے اعتراض کیا کہ مولانا صاحب جب بھی 12 ربیع الشریف کا موقع آتا، حضرت ملاحظہ فرمائیں، توجہ دیں، جب بھی 12 ربیع الشریف کا موقع آتا ہے تو آپ لوگ جھنڈا لگا دیتے ہیں، جہاں دیکھیے گلیوں میں جھنڈا، مکانوں پہ جھنڈا، دکانوں پہ جھنڈا، کالج اسکول ساری جگہ پہ جھنڈا، ایسا کیوں؟ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے سمجھا کہ اگر اسے علمی دلیل دوں تو یہ سمجھنے سے قاصر رہے گا، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے عقلی دلیلیں دی، میں نے یہ پوچھا اچھا یہ بتاؤ بھائی آپ 15 اگست پہ جھنڈا لگاتے ہیں؟ اس نے مچل کے کہا ہاں میں 15 اگست پر جھنڈا لگاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ 15 اگست پہ کیوں جھنڈا لگاتے ہو؟ اس نے کہا اس دن ہندوستان آزاد ہوا تھا تو میں نے اسی کی خوشی میں 15 اگست میں جھنڈا لگایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے کہا کہ سنو 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا تھا تو تم ہر جگہ جھنڈا لگاتے ہو، مکانوں پہ جھنڈا لگاتے ہو، دکانوں پہ جھنڈا لگاتے ہو اور اسکولوں میں جھنڈا لگاتے ہو،
گلیوں میں جھنڈا لہراتے ہو، لیکن سنو سنو، جب پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو صرف ہندوستان ہی آزاد نہیں ہوا تھا، صرف افغانستان ہی آزاد نہیں ہوا تھا، صرف پاکستان ہی آزاد نہیں ہوا تھا، صرف برما ہی آزاد نہیں ہوا تھا، صرف نیپال ہی آزاد نہیں ہوا تھا، صرف روس ہی آزاد نہیں ہوا تھا۔ ارے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو پوری دنیا آزاد ہوئی تھی، پورا ورلڈ آزاد ہوا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اب جو لوگ اگر کسی کو 15 اگست میں جھنڈا لگانے سے روکے گا تو ہر ایک شخص اسے کیا سمجھے گا؟ یہی سمجھے گا کہ یہ ہندوستان کا وفادار نہیں ہے بلکہ ہندوستان کا غدار ہے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں، اگر کسی عاشق رسول کو کوئی بدعقیدہ نبی کی آمد کی خوشی پر جھنڈا لگانے سے روکتا ہے تو آپ سمجھ لیں، آپ جان لیں اور پہچان لیں کہ وہ مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کا غدار ہے۔ تو معلوم چلا کہ وہ دنیا دار کے لیے جھنڈا لگاتے ہیں اور ہم احمد مختار کے لیے جھنڈا لگاتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ عاشق رسول ہیں، بڑے خوش نصیب ہے، کل جلوس نکلنے والا ہے، آپ باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر آپ درود شریف کا ورد کرتے کرتے آپ نکلیں اپنے گھر سے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جلوس کو قبول فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس مقام پر حکم بھی ہوا ہے کہ کچھ نعت شریف کے اشعار پڑھ دیں، لہذا ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو شاعر اسلام مہتاب عالم نہیں ہوں، بس آپ لوگوں کی عقیدت ہے، میں محبت میں پڑھ دیتا ہوں اور حضرت کا حکم ہوا ہے، حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ اچھا لگے تو ضرور سبحان اللہ کہیں گے اور الحمدللہ کہیں گے تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملے۔ غم خانہ ہستی کو فردوس بنا دیں گے، غم خانہ ہستی کو فردوس بنا دیں گے، کہ غم خانہ ہستی کو فردوس بنا دیں گے، فردوس بنا دیں گے۔ سرکار اگر جلوہ ایک باہر دکھا دیں گے، سرکار اگر جلوہ ایک باہر دکھا دیں گے۔ آئیے مشیر ملاحظہ فرمائے حضرات، کونین کے آقا ہیں واللہ اگر چاہیں، کونین کے آقا ہیں واللہ اگر چاہیں، کہ کونین کے آقا ہیں، کونین کے آقا ہیں واللہ اگر چاہیں، واللہ اگر چاہیں، محتاج کو ایک پل میں مختار بنا دیں گے، محتاج کو ایک پل میں، محتاج کو ایک پل میں مختار بنا دیں گے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، سب بے چین و بے قرار ہوں گے، کوئی کسی کا ساتھ ہی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت
پیارے رسول ہی پکاریں گے کہ آؤ میرے پاس آؤ، میرے دامن میں آ جاؤ، اس کو ملاحظہ فرمائیں حضرات، بولے سبحان اللہ کہ آؤ میرے پاس آؤ، سرکار ندا دیں گے، آؤ میرے پاس آؤ، سرکار ندا دیں گے کہ آؤ میرے پاس آؤ، آؤ میرے پاس آؤ، ارے سرکار ندا دیں گے، سرکار ندا دیں گے، جب خون کے رشتے بھی رشتوں کو بھلا دیں گے، جب خون کے رشتے بھی رشتوں کو بھلا دیں گے۔ اور تیزی کے ساتھ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں حضرات، اور محبوب کی امت کو اب پل سے گزرنا ہے، محبوب کی امت کو اب پل سے گزرنا ہے۔ جب پل سے پیارے رسول کی امتی گزریں گے تو حکم ہوگا حضرت جبریل امی کو کہ جاؤ رسول کی امتی گزر رہی ہے، اپنا پر بچھا دو تاکہ وہ بآسانی منزل کو پار کر جائے۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ محبوب کی امت کو اب پل سے گزرنا ہے، کہ محبوب کی امت کو کہ محبوب کی امت کو اب پل سے گزرنا ہے، اب پل سے گزرنا ہے، جبریل سے کہہ دینا پر اپنا بچھا دیں گے، جبریل سے کہہ دینا پر اپنا بچھا دیں گے، اور دنیا کے گھٹانے سے ہرگز نہ گھٹے گا وہ، دنیا کے گھٹانے سے ہرگز نہ گھٹے گا وہ، کہ دنیا کے گھٹانے سے دنیا کے گھٹانے سے ہرگز نہ گھٹے گا وہ، ہرگز نہ گھٹے گا وہ، جس شخص کی قیمت کو سرکار بڑھا دیں گے، سرکار اگر جلوہ ایک بار دکھا دیں گے۔ تیزی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں حضرات، اور گر وقت نزا شبنم ہوں پاس شہ طیبہ، کہ گر وقت نزا شبنم ہوں پاس شہ طیبہ، ہوں پاس شہ طیبہ، ہم جانو جگر ان کے قدموں پہ لٹا دیں گے، ہم جانو جگر ان کے قدموں پہ لٹا دیں گے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات، اور کیا لائے ہو سرمایہ پوچھا جو گیا شبنم، کیا لائے ہو سرمایہ پوچھا جو گیا شبنم، کہ کیا لائے ہو سرمایہ
گیا شبنم محشر میں شہیدی کی، ہم نعت سنا دیں گے محشر میں شہیدی کی، ہم نعت سنا دیں گے۔ اب اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔